اور اللہ کی رحمت ایسی نازل ہوتی ہے، اتنی نازل ہوتی ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل کی رحمت جو شب قدر میں اترتی ہے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے پھر بھی رحمت بچ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس رحمت کا؟ پھر وہ رحمت کافروں کو بانٹ دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی لیے کئی کرسچین مسلم ہو رہے ہوتے ہیں، کئی ہندوز مسلم ہو رہے ہوتے ہیں، جو ادر جو ریلیجن سے ریلیٹڈ ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس رات سے حصہ ملتا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ اس رات سے فائدہ ملتا ہے، تو مسلمان کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ انشاءاللہ اس رات کئی لوگوں کی مغفرت بھی نہیں ہوتی، وہ بھی انشاءاللہ میں آگے بتانے والی ہوں آپ کو۔ تو دیکھیں کافروں تک بھی رحمت ہوتی ہے، ان کو اسلام جیسی لاجوال دولت مل جاتی ہے، اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو رحمت بچ جاتی ہے وہ بچوں میں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس رات کو بہت عبادت میں جو ہے وہ گزارنا ہے تاکہ ہم بھی جبریل علیہ السلام کے مصافحہ کا جو صرف ہے حاصل کر سکیں، اور اللہ کی جو رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں ان میں ہمارا حصہ ہو سکے۔ اب کون سی عبادت کرنی ہے، کون سی نوافل پڑھنے ہیں، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کون سے وظیفے پڑھنے ہیں، تو دیکھیں میری ایک اور اس کے پہلے ویڈیو تھی، میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ شب قدر کی خاص عبادت۔ تو دیکھیں جو حدیثوں کا جو خلاصہ ہے اس میں کہیں بھی کسی عبادت کا فکس نہیں ہے، جو بھی فضیلتیں ہیں وہ یہ ہیں عبادت کرنے والے پر، کہ جس نے جو ہے وہ ثواب کی نیت سے عبادت کی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی مغفرت ہو جائیں گی۔ عبادت کا ورڈ ہے، کوئی خاص اسپیشل جو آپ آج کل ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھرا ہوا ہے، اس طرح سے نوافل پڑھ لیں، کئی طریقے بتائے جاتے ہیں کہ یہ دعائیں پڑھیں، اس طریقے سے نوافل پڑھیں کہ کوئی سورہ کے بعد یہ سورہ 50 مرتبہ، کوئی 70 مرتبہ۔ یہ جو طریقے ہیں بہت سے لوگ بتا رہے ہوں گے، لیکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں صحیح حدیث کا خلاصہ بتا رہی ہوں کہ عبادت کا لفظ آیا ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے۔ تو عبادت میں اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے ذوق و شوق کا ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو شاید ایسے لگے کہ یار انہوں نے کوئی خاص نوافل نہیں بتائے ہیں جو کہ پڑھنے چاہیے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو حدیثوں کی سچی بات پتہ کرنی ہے، یا پھر کئی من گھڑت بھی ہوتی ہیں، کئی جھوٹی حدیثیں بھی ہوتی ہیں، وہ آپ کو اس کو فالو کرنا ہے، یا پھر جو صحیح حدیثوں کا خلاصہ ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ تو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو صحیح علماء دین ہے، سنی علماء دین اب وہ آپ کو یہی بات بتائیں گے کہ عبادت کرنی ہے۔ اب آپ کا جو ذوق و شوق ہو آپ وہ عبادت کر سکتے ہیں، آپ کی تلاوت میں من لگ رہا ہے آپ تلاوت کریں، آپ کا نوافل میں من لگ رہا ہے آپ نوافل پڑھیں، آپ کا ذکر و اذکار میں من لگ رہا ہے آپ ذکر و اذکار کریں، آپ کا دل لگ رہا ہے رو رو کر رب سے دعائیں کریں، آپ وہ کریں، یہ عبادتیں ہی ہیں۔ کوئی پرٹیکولر نوافل پڑھنے کو ہی عبادت نہیں کہتے ہیں۔ اور سب سے اچھا وے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی قضا نمازیں پڑھی ہوئی ہیں آپ ان کو ادا کر لیں، حساب لگا لیں۔ سپوز آپ اس رات میں 1000 نوافل پڑھنے والی تو آپ 1000 قضا نمازیں ادا کر لیں، آپ کی قضا نمازیں بھی ہو جائیں گی، اس رات میں عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا، اور جب تک قضا نمازیں ہوتی ہیں نوافل قبول بھی نہیں ہوتے، تو یہ کر سکتی ہیں آپ۔ تو یہ اس طرح سے آپ اپنا عبادت کو، ہاں ایک جو حدیث ہے اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ایک دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ عز و جل بے شک معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ عز و جل بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا سکھائی ہے، یعنی اس دعا کو اگر آپ ڈیپ جا کر سمجھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں پھر عبادت کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے آج نوافل پڑھ لیے، کل صبح آپ کا جو روٹین گناہوں کا تھا وہی جاری رہنا ہے۔ اس دعا کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا، اس کا ترجمہ ذرا دیکھیں کہ اللہ عز و جل تمہیں معاف فرما دے، تو مجھے معاف فرما دے، تو معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے۔ اور تو یہ آپ دیکھیں معاف فرمانے کا کیا، جب ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، گناہوں پہ شرمندہ ہوں گے، پشیماں ہوں گے اور رب کے حضور حاضر ہو کے یہ کہیں گے مولا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، پھر عبادت کریں گے، تو اس عبادت کا نور کچھ الگ ہی ہوگا، اس عبادت کی برکتیں کچھ الگ ہی ہوں گی، اور اس عبادت سے آپ کو جو ہے وہ رب کی مغفرت حاصل ہوگی، نہ کہ وہ عبادت کہ آپ نے گناہوں سے کوئی توبہ نہیں کی، آپ کو اپنی گناہوں پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، آپ کو اپنی گناہوں پہ کوئی ندامت نہیں ہے، اور آپ عبادت کیے جا رہے ہوں صبح سے وہی روٹین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس رات میں 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 قطع تعلق خونی رشتوں کو توڑنے والا، اور نمبر 4 جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض ہو، کینہ ہو، دشمنی ہو۔ تو ہمیں اس رات میں عبادت کرنی ہے، ہر ایک گناہ سے توبہ کر کے، بالخصوص ان 4 گناہوں سے، اگر کوئی اس میں ملوث ہے۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں آپ سے والدین راضی نہیں ہیں،
اگر آپ عادی شرابی ہیں اور آپ نے اس رات کو تو شراب نہیں پی ہے، لیکن آپ کا ارادہ ہے کہ آج رات کو عبادت کر لیتا ہوں، کل سے پھر وہی روٹین ہے، کل وہی شراب کا جو ہے وہ جو جام ہے وہ لینا ہے، آپ کی عبادت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اس رات کا. آپ کی عبادت جو ہے وہ آپ کے اندر کوئی نور پیدا نہیں کرے گی، آپ کو مغفرت کے پروانے حاصل نہیں ہوں گے. ہمیں گناہوں سے توبہ کر کے جو بھی عبادت کریں گے، ایک بار اگر آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں تو اس کا اندر آپ اس سے جو ہے وہ آپ کے اندر بہت نور چمکے گا. اور جبکہ آپ ایک وہ عبادت کے نہ آپ نے گناہوں سے توبہ کی ہے، نہ آپ کو گناہوں پہ پشیمانی ہے، نہ رب کے آگے جو ہے وہ اپنے گناہوں سے شرمندگی، اور آپ نے عبادت رات بھر کی اور صبح وہی، اس سے کوئی عبادت کا نور پیدا نہیں ہوگا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں کون سی عبادت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بالکل صحیح حدیثوں کا خلاصہ ہے اور ایک دم جو ہے وہ اوتھینٹک بات ہے. تو اللہ عز و جل ہم سب کو ان 5 راتوں میں، اب جو 3 تو نکل چکی ہیں، اب جو 2 بچی ہیں، ان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان الکریم کی 27ویں رات، اور لوگوں میں یہی عام طور پر مشہور ہے کہ یہی رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے، اور کئی بزرگوں نے اس رات میں شب قدر کو حاصل بھی کیا ہے، یعنی جو اس کی برکتیں رحمتیں ان کو انہوں نے اس رات میں پایا ہے، اور جو نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کو اس رات میں پایا ہے. تو ان بزرگوں نے پایا، اس لیے لوگوں میں دیکھیں عام طور پر یہی مشہور ہے اور یہی پایا جاتا ہے کہ وہ اس رات کافی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس رات کو جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ رات شب قدر کی ہی رات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو شب قدر ہے اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو. اس کا مطلب ہے کہ رات بدلتی رہتی ہے، اور بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ اگر ایک بار 27ویں سب کو اس میں شب قدر کو 27ویں سب میں پا لیا تو یہ نہیں کہ وہ فکس ہو گئی، بدلتی رہتی ہے. ایک بار اگر پا لیا تو وہ بدلتی رہتی ہے، جو طاق راتیں ہیں ان میں گھومتی رہتی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ 5 راتوں میں عبادت کرنی ہے، کیونکہ ہم تو اتنے صاحب بصیرت نہیں ہیں کہ ہم پتہ کر سکیں کہ کس رات میں شب برات ہے. اس لیے ہمیں حضور کے فرمان کے مطابق 5 راتوں میں بہت دل لگا کر اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے عبادت کرنی ہے. اس رات میں کس قدر ثواب حاصل ہوتا ہے، کہ ہمیں کس قدر فضیلت حاصل ہوتی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے تو فرشتے ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے زمین پر کہ زمین پر جو ہے وہ جگہ نہیں بچتی.